ایک مسجد کے امام صاحب نے مسجد میں ہی پھانسی لگا کر اپنی جان دے دی اور ایک خط لکھا جو سارے دنیا والوں کو، انہوں نے ایک پرچہ لکھا اپنے مرنے سے پہلے اور دنیا والوں کو اس میں ایک پیغام دیا، ایک سبق دیا۔ اب اس کے پیچھے کی پوری کہانی سن کر آپ کانپ جائیں گے۔ یہ مدھو پور گاؤں کے ضلع سہارنپور کے ایک مولانا جن کا نام شاہنواز انصاری تھا، جن کی عمر 35 سال تھی اور یہ مدھو پور گاؤں کے رہنے والے تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے اور پاس میں ہی انہوں نے ایک کینٹین کھول لی تھی چائے کی، کہ جب نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو فری ٹائم میں یہ لوگوں کو چائے بیچتے تھے، چائے پلاتے تھے۔ کیونکہ تھوڑی سی تنخواہ تھی، اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے خاطر ایک چھوٹی سی کینٹین کھولی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب پولیس وہاں پر پہنچی اور پولیس کو جب لوگوں نے بلایا، جب لوگوں نے امام صاحب کے کنڈی کھٹکھٹائی کہ امام صاحب کھولو، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو امام صاحب نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو لوگوں کو شک ہوا، تو جب دروازہ توڑا دیکھا کہ امام صاحب پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک خط لکھا ہوا رکھا ہوا ہے۔ تو جب امام صاحب نے یہ حالت لوگوں نے دیکھی تو پولیس کو بلایا۔ پولیس نے آ کر جب باڈی اتروائی اور جو خط لیا ہے اس خط کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اچھا، پولیس نے ابھی اس پر کارروائی چل رہی ہے، تفتیش چل رہی ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو پیپر کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی چال ہو سکتی ہے، لیکن جو پیپر میں آیا ہوا ہے اور جو اس خط میں مولانا صاحب نے لکھا ہے وہ آپ سنیے۔ خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میں نے یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے۔ یعنی مولانا صاحب یہ جانتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، کسی بھی کنڈیشن میں خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں خودکشی حرام ہے، لیکن میں نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، مجھ پر بہت سارا قرض ہے جس کو چکانے میں ناکام ہوں، میں نہیں چکا سکتا۔ لوگوں نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے لیکن میں انہیں واپس نہیں کر پایا، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ میری بیوی اور بچوں کو معاف کر دیں، میرے آخری رسومات ادا کریں، یعنی میری نماز جنازہ بھی پڑھیں، آپ لوگ میری تدفین بھی کریں اور کسی بھی طرح سے ہمارے بیوی بچوں کو پریشان نہ کریں۔ بہرحال اس خط میں انہوں نے لکھا کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہو گیا جس کو میں ادا کرنے کی میری استھتی نہیں ہے، کنڈیشن نہیں تھی، اور میں جانتا ہوں کہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن پھر بھی میں خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں تفتیش چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی چال بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے جان بوجھ کر بھی کیا ہو، لیکن ایک چیز یہاں پر سوچنے سمجھنے کی ہے کہ دیکھو آج کل جو ائمہ کی تنخواہیں ہیں وہ اتنی چھوٹی رقم ہوتی ہے کہ جس سے اگر وہ ٹھیک سے علاج کرا لیں تو کھانا نہیں، کھانا کھا لیں تو علاج نہیں۔ تو اس لیے اپنے اماموں کو بچا لو، اپنے مسجد کے اماموں کو بچا لو، اپنے علماء کو بچا لو، کیونکہ یہ علماء جو ہیں یہ امت کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر علماء نہ ہوں تو ہمارے بچوں کے نام رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں دین سکھانے والا، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر کیسا بھی وقت آ جائے، لیکن اسلام میں خودکشی حرام ہے، خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی، جان، سانسیں عطا کی ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو مشکل وقت آتا ہے تو اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آپشن ہے، یہ آپشن نہیں ہے، خودکشی آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں، نہیں۔ خودکشی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو بعد میں اس کو بڑی سزائیں ملتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی خطرناک سزائیں دیتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈالا۔ لیکن اگر کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی اس کے سزاوار ہیں جن کی وجہ سے علماء ایسا کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح سے علماء نے اس طرح کے کام کیے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ یہ راستہ کبھی اختیار مت کریں، کیونکہ آپ علماء کو تو خصوصاً لوگوں کو اور سمجھانا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ اپنی جان کو ختم کر لیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور پبلک کو چاہیے کہ اپنے علماء کا خیال رکھیں، ان کی تنخواہیں زیادہ کریں، ان کے خرچوں کو سمجھ کر ان کی تنخواہیں ادا کریں، یہ عوام کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے علماء کا خیال رکھیں۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا
ہوتا رہے, کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے, تعلیم حاصل کرتے رہیں گے, جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں, جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں, تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں. یہ کوئی فراڈ نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں, آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں, کس طرح سے دینی کام, ملی کام, قوم کے کام, سماجی کام ہوتے ہیں. خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.